بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پھر بھائیو، نماز کے مسائل بیان ہوں گے۔ پہلے ہماری ترتیب یہ تھی کہ نماز کے مسائل بیان کرتے تھے، تو تقریباً 15 روزہ تک نماز کے مسائل چلتے ہیں، پھر روزوں کے مسائل رہ جاتے تھے۔ پھر احباب کہتے تھے بھی اب تو رمضان ختم ہونے والا ہے اب روزوں کا، تو اس لیے پھر روزوں کے مسائل پہلے کرتے تھے، نماز کے مسائل۔ پھر بعض احباب نے مشورہ دیا کہ بھئی چونکہ نیا مجمع شروع میں آتا ہے، نماز کی ترتیب سامنے آ جائے، تو پھر ترتیب یہ رکھی کہ بھی پہلے نماز کی سنتیں بیان ہو جائیں، نماز کا سنت طریقہ پہلے بیان ہو جائے، پھر اس کے بعد روزوں کے مسائل تفصیل سے، اور پھر اخیر میں یعنی درمیان میں پھر نماز کے واجبات اور نماز کے فرائض، نماز کے مکروہات، نماز کے مفسدات انشاءاللہ وہ بھی تفصیل سے بیان ہوں گے، اور اخیر میں پھر زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوں گے۔ آج نماز کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں انشاءاللہ، نماز کا سنت طریقہ۔ سب بھائی دھیان سے سنیں تو نماز سنت طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا۔ پھر صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ہم نے دیکھا نہیں، لیکن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نماز کو محفوظ کر لیا۔ صحابہ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کر پوری امت تک پہنچایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل محفوظ ہے۔ اور کل فضیلت میں یہ بات چل رہی تھی، مسائل کی فضیلت میں، کہ جو دین کا ایک باب سیکھ لے، اب نماز کی سنتے ہیں نا، ایک باب ہے، تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ پھر اسی حدیث میں یہ ہے کہ وہ جو مسائل سیکھیں وہ معمول بہا ہوں یا نہ ہوں، یعنی اس وقت عمل میں ہوں یا نہ ہوں، سیکھنے پر ہی اللہ تعالیٰ اجر دے دیتے ہیں، اور پہلے سے علم میں بھی ہوں، پھر بھی ان کی دہرائی ہو جائے، تکرار ہو جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمارا یہ 10 منٹ کا دورانیہ جو ہے، اس پر 1000 رکعت نفل، آپ یقین رکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 1000 نفل پڑھنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا، تو لہٰذا 70,000 نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے یہ جو 10 منٹ کا دورانیہ ہے، اس میں ہم مسائل سیکھیں گے۔ تو نماز کی سنتوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ، اب تکبیر تحریمہ جو لفظ اللہ اکبر کہنا یہ تو فرض ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، تو یہ سنت ہے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے۔ اب کانوں کو لگانا ضروری نہیں ہے، اگر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے ہاتھ ٹیڑھے ہو جائیں گے، تو ہاتھ ایسے اٹھانے ہیں کہ قبلہ رخ ہوں، ہاتھ دونوں ہمارے قبلہ، گویا کہ ہم نے بیت اللہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، کہ ہاتھ اٹھانا کانوں کی لو تک، تو یہ سنت ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں، لیکن مردوں تک حکم یہ ہے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ ہاتھ دونوں ہاتھ کانوں تک، اس طرح یعنی سیدھے رہیں، اس طرح نہ کریں، ایسے کریں گے یعنی کانوں کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کانوں تک، یعنی کانوں کی لو تک، کانوں کی سیر تک، کانوں کو لگانا نہیں، بھی کانوں کی حذاء منکبی آتا ہے، یعنی حذاء اذنیہ، کہ کانوں کی سیر تک اٹھانا، تو اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ان کو باندھ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ باندھے تحت السرہ، ناف کے نیچے، ہاتھوں کو باندھنا ناف کے نیچے۔ پھر ترتیب یہ ہوگی ہاتھ باندھنے کی کہ جو انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی ہے اس کا حلقہ بنائیں گے، اور یہ جو گٹ ہے اس کو پکڑیں گے، اور جو 3 انگلیاں ہیں ان کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر رکھیں گے،
تو اس طرح یعنی ہاتھ باندھنے اور ناف کے نیچے باندھنے، تو یہ سنت طریقہ۔ مستورات ہیں جو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں، عورتوں کے لیے حکم ہے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کا حلقہ بنا کر اس طرح گٹ کو پکڑنا ہے، بائیں ہاتھ کے گٹ کو پکڑیں اور 3 انگلیاں اوپر کلائی کے اوپر رہیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور دونوں جب یہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے کہ ہاتھ کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی رہیں اور قبلہ رخ، یعنی ان کو اس طرح ملائیں نہ، کھلی رہیں اور قبلہ یعنی ہاتھ قبلہ رخ ہوں۔ تیسرے نمبر پر تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ اب ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے لیکن سر کو نیچے نہیں کرنا، سر اپنی جگہ برقرار رہے تو ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا، سر کو نہیں جھکانا۔ اسی طرح جو امام ہے وہ تمام تکبیرات بلند آواز سے کہنا سنت ہے امام کے لیے، باقی جو مقتدی ہیں وہ آہستہ تکبیرات کہیں اور جو امام ہے وہ بلند آواز سے، تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلتا رہے۔ اس کو تکبیر انتقالات کہتے ہیں، تو امام بلند آواز سے کہے۔ ہاں اگر مجمع زیادہ ہے تو 1-2 افراد جیسے مکبر کے طور پر وہ بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر مجمع اتنا ہے امام کی آواز سب تک پہنچ رہی ہے تو پھر باقی افراد آہستہ تکبیرات کہیں اور امام بلند آواز سے تکبیرات کہنا، یہ سنت ہے۔ یہ 5ویں نمبر پر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، یہ تفصیل آگئی۔ 6 نمبر پر ہے ثنا پڑھنا۔ ثنا ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو یہ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اور یہ ہے کہ جب امام کے ساتھ آپ شریک ہوئے ہیں تو پھر ثنا پڑھیں۔ اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے، آپ نے بعد میں آ کے نیت باندھی ہے، پھر ثنا نہ پڑھیں، کیونکہ جب قرات شروع ہو جائے پھر مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اس پر کان دھرو اور خاموش رہو، زبان بند رکھو۔ اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے اور آپ نماز میں شریک ہوئے ہیں، پھر ثنا نہیں پڑھنی، اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اور اگر امام کے ساتھ ہی شریک ہوئے ہیں جس وقت امام ثنا پڑھ رہا ہے، اس وقت آپ بھی ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنا امام کے لیے بھی سنت ہے اور مقتدیوں کے لیے بھی سنت ہے۔ لیکن جب یہ جو ثنا ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سبحانک اللہم، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس لیے جب امام ثنا پڑھے مقتدی ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب امام نے سورہ فاتحہ شروع کر دی تو پھر مقتدی ثنا نہ پڑھیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یعنی اگر بعد میں آ کر شریک ہوئے ہیں پھر بھی ثنا نہ پڑھیں۔ سری نماز ہے، ایک تو جہری نماز ہے نا، امام بلند آواز سے پڑھ رہا، سری نماز ہے یعنی امام ظہر کی یا عصر کی، پھر بھی آپ اندازہ کریں کہ اگر امام کے ساتھ فوراً شریک ہوئے ثنا پڑھ لیں۔ اگر امام نے آپ کو اندازہ ہے کہ اب سورہ فاتحہ سورہ شروع کر لی ہے تو پھر بھی ثنا نہ پڑھیں، آ کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے اور خاموشی سے کھڑے ہو جائیں، یہ ثنا کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن یہ کب ہے؟ امام کے لیے۔ اگر یعنی جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو امام اعوذ باللہ بھی پڑھے گا بسم اللہ بھی پڑھے گا، لیکن جو مقتدی ہیں وہ ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ اعوذ باللہ بسم اللہ ہوتی ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اب امام نے قرآن پڑھنا ہے تو امام ثنا کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھے اور بسم اللہ بھی پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ امام پڑھے گا، مقتدی نہ پڑھیں۔ البتہ اگر آپ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے، انفرادی سنت نفل یا فرض علیحدہ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ ثنا بھی پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پھر ساری نماز جیسے انفرادی طور پر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن امام کے پیچھے ہوں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ نہ پڑھیں، ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں۔ اس طرح فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا تو یہ سنت ہے۔ فرض نماز کی
باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ بھی سنت ہے۔ اگر خدا نخواستہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھی تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ سنت چھوٹ جائے نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو بھی نہیں آتا۔ واجب چھوٹ جائے پھر سجدہ سہو آتا ہے۔ تو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت تو ملانی نہیں ہوتی، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی سنت ہے فرض نماز کی تیسری اور اور یہ بھی صرف امام پڑھے گا، مقتدیوں کے لیے یعنی سورہ فاتحہ بھی یعنی امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، تو آپ مقتدی تو خاموش کھڑے رہیں گے۔ امام فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے، سورت نہ ملے۔ اگر آپ علیحدہ اپنے فرض پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ پہلی دو رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے، اور فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ یعنی ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور مغرب کی نماز ہے تو اس میں پہلی دو رکعتوں میں قرات کریں گے، سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، اور مغرب کی تیسری رکعت میں یعنی مغرب کے فرضوں کی تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ کب؟ جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اور اگر امام ہے امام کے پیچھے پھر خاموش رہیں گے۔ اسی طرح آمین کہنا بھی سنت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، لیکن آمین کو آہستہ کہنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانا شروع کرتے دو جگہ خاموشی اختیار کرتے، ایک تو سورہ فاتحہ سے پہلے اور ایک سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے دو جگہ وقفہ کرتے، اور اس وقفے کے دوران شروع میں تو ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے پہلے وقفے میں، اور دوسرے وقفے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے اور آمین آہستہ کہتے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے بھی کہہ دی، رفع بہا، حدیث کے دونوں خفض بہا صوتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تو آواز کو آہستہ رکھتے، لیکن کبھی بلند آواز سے کہہ دیتے، رفع بہا صوتہ، آمین کہتے ہوئے بلند آواز سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلانا چاہتے تھے کہ یہاں آمین کہنا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے اس لیے کہہ دیتے، لیکن ہمیشہ کا معمول آہستہ کہنے کا تھا، اس لیے ہمارے ہاں سنت یہی ہے کہ آہستہ کہا جائے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بلند آواز سے، جب چونکہ دین نافذ ہو رہا تھا اور لوگ نئے سے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو کبھی بلند آواز سے آمین کہہ دیتے تاکہ صحابہ کو پتہ چلے کہ اس موقع پر آمین کہنا ہے، لیکن ہمیشہ کا معمول آہستہ کہنے کا، تو آمین کو آہستہ کہنا سنت ہے۔ لیکن عام طور سے آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا بہت زور سے کہتے ہیں اور وہ لفظ کو بگاڑ کر کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں آمین، یہ تو بالکل ہی غلط لفظ ہے۔ صحیح لفظ یہ ہے آمین، یعنی یہاں مد نہیں ہے، صرف کھڑی زبر ہے، تو اس کو اتنا ہی کھینچا جائے جتنا، اس کو بہت زیادہ کھینچنا یہ لفظ بگڑ جاتا ہے، تلفظ کی ادائیگی غلط ہو جاتی ہے۔ کہیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آگے آمین، صرف اتنا لفظ ہے، تو آمین کو آہستہ کہنا سنت ہے، باقی تفصیل آئیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقیم۔ اللهم اهد الناس والجان جميعا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔